اچھا، یہ مشتاق بھائی یہ بتائیے گا کہ میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا پرائس آپ کو، یہ میں دیکھ رہا تھا یہ پرائس آپ کو کب ملا اور کیسے ملا؟ یہ جی اور کس بات سے؟ اچھا، یہ جو پرائس ہمیں ملا ہے یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں فرانس میں، ان میں ہمیں ملا ہے. یہ جو ہمارے جو ہوتے ہیں بینک والے اور جو کمرشل سیکٹر جہاں پر ہے شام دی کمرس جسے کہتے ہیں، جی جی، ان کے پاس اس کی انالائز ہوتی ہے، مطلب کمپنی کی کتنے مطلب سال میں اس نے بچت کی، کتنا کام کیا. تو انہوں نے 3 سال کی انالائز کی اور انہوں نے اس کمپنی کو، اس میری کمپنی کو اچھا مطلب وہ فنانسٹی طور پر اس نے کوریج لی، کیونکہ اچھی بینیفٹ تھا اس کا. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اس کو فرسٹ نمبر کی پرائز دی، ٹھیک، کہ یہ کمپنی نے اچھا کام کیا اور اس کی اچھی مطلب ایک بزنس میں اضافہ کیا، اس میں اضافہ کیا اس میں اور ڈیولپ کی. کیونکہ ہم نے 1 لاکھ فرینک سے سٹارٹ لی اور اس وقت نا، تو اس وقت کمپنی جو ہے 5 ملین یورو کا کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ. یہ بتائیے، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے جو پاکستان غالباً کراچی میں یا لاہور میں کوئی ایئرپورٹ جو بنا تھا، وہاں بھی آپ نے یہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر گئے یا کچھ وہاں بھی کچھ کام کیا یا نہیں؟ وہی جو ہمارا یہی چیزیں پہنچائی ہیں. فٹ بال سے آپ کی کیسی دلچسپی رہی؟ آپ وہاں افریقہ میں آپ نے وہاں پتا چلا کہ آپ نے رائٹس لیے تھے، وہ اس کا اور اس کا تو بالکل اپوزٹ جو ہے. وہ بھی ایک چانس ہے. وہ ایک میرا میں نے ایک اور کام شروع کیا یہاں پر، وہ کارڈ پاکستان کو ٹیلیفون کرنے کے لیے وہ کارڈ جو تھے نا، وہ ہم نے ایک وہ سسٹم شروع کیا. تو اس دوران میری ملاقات ہوئی ایک نئی کمپنی سے، وہ بھی وہ ٹیلیفون کے کارڈ بنا رہی تھی نا، وہ سستے میں ٹیلیفون جو پڑتے تھے، آج سے تقریباً ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم، وہ کارڈ سسٹم ہوتا تھا. بالکل. تو میں نے بھی وہ کام شروع کر دیا نا. تو اس دوران یہ میرے ایک افریقہ کا ایک کمپنی تھی، اس سے ملاقات ہوئی، اس کے ڈائریکٹر سے ملا. تو اس سے دوستی بڑھ گئی. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ یہ ایک ہمارا بائی چانس ہے، ہم یہ فٹ بال کے رائٹس خرید سکتے ہیں. وہ 2004 میں افریقہ میں ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، کیوں نہیں، اچھا مطلب یہ بھی اچھا بزنس ہے. تو وہ پھر ہم اس بات کو ہم نے آگے لے کر گئے. اور جو پہلے وہ رائٹس کسی ایک اور جو ٹیلی ویژن تھا اس کے پاس تھے، تو اس کا وہ دیوالیہ نکل گیا نا، اس وجہ سے وہ رائٹ جو ہے آزاد ہو گئے نا. تو پھر ہم اس کمپنی کے پاس کے جو وہ ان کو فروخت کر رہے تھے، تو ہم نے وہ رائٹس لے لیے. تو 2004 2006 اور 2008 میں ہم نے ان کو ڈیفیوژن کیا ان ملکوں میں. اور بڑا اچھا کام رہا وہ. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہ ایک شو بیز میں آتا ہے. فٹ بال جو ہے آپ کو پتا ہے فرانس میں اور افریقہ میں اسے بہت ہی لائک کیا جاتا ہے، نمبر 1 گیم جا رہی ہے، بہت ہی لائک کیا جاتا ہے. اور خاص کر جو ہے اس کو کہتے ہیں نا کان افریقن، وہاں کے جو ہے نا جتنے بھی آپ کو پتا ہے دیکھتے ہیں، جتنی فرانس کی ٹیم میں ہیں، جتنے بھی افریقن لوگ کھیلنے، ان لوگوں کو یورپین کو بھی بڑی انٹرسٹڈ ہوتی ہے کون سا اچھا کھلاڑی ہے اس ٹیم میں، اس کو خرید لیتے ہیں نا وہ. تو یہ اس وقت کافی مشہور اور آگے جا رہا ہے یہ افریقہ کے جتنے بھی وہ جس کو کہتے ہیں ٹورنامنٹ ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے مشتاق بھائی، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے یہ کتاب اردو میں لکھی ہے، اور یقیناً جس طرح یہ اس کا نام پاکستان میرا عشق میرا جنون ہے، اور یہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں یہ پاکستانی لوگوں کے لیے انہیں بتانے کے لیے کہ آپ نے کس طرح یہ محنت کی ہے، اور کس طرح یہ آپ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اور خاص کر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس کو پڑھیں اور وہ دیکھیں کہ کس طرح محنت کر کے ایک انسان کہاں کیسے آگے آ سکتا ہے. یہ جی بس یہی میرا مقصد تھا. کیونکہ جب بھی کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو لوگوں تک اچھا کام کرے تو بتانا چاہیے، تو لوگ بھی اس پر عمل کریں. تو یہی میرا مقصد تھا کہ لوگ اسے پڑھیں اور محنت سے کام کریں، اور ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ جب محنت سے ہم کام کرتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو کامیابی سے. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ نہ صرف اس ملک میں محنت کریں بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی جو ہے نا، وہ اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ باہر رہ کر بھی کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ
اس ملک میں رہ کر ہماری جو نئی جنریشن یہاں اب ماشاءاللہ فرسٹ جنریشن ہے، انگلینڈ کی طرح تو نہیں ہے جس طرح تیسری چوتھی جنریشن ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہے یہ محنت کر کے کہیں کسی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، بالکل پہنچ سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی تھوڑی مشکل ہوگی یہاں پر. مشکل یہ ہے کہ کیونکہ فرانس میں کچھ ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ جو ہے پاکستانی جو آئے ہیں انہوں نے اچھی نہیں لی، کیونکہ وہ ایک ریپوٹیشن کے مطابق ہوتے ہیں ہر کام. ٹھیک. تو مشکل ہوگی، لیکن جب محنت کریں گے، جب سچائی میں جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس میں کوئی بھی یہ اس ملک میں یہ فائدہ ہے ہمیں کہ ہم آگے جا سکتے ہیں، دیوار نہیں. بالکل ٹھیک، راستہ کھلا ہے. بالکل ٹھیک، لیکن تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. کیونکہ میں نے جدون بھائی یہ دیکھا ہے کہ آپ نے پاکستانی کمیونٹی میں آپ بہت کم شروع میں گئے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کا دھیان زیادہ تر جو ہے وہ اپنی محنت میں رہا ہے اور آپ نے ادھر رکھا ہے. اب جب کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے فرینچ لوگ کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے بہت پڑھے لکھے ہوں گے، اور اتنے لوگوں کو جاب دینا، نہ صرف آپ نے پاکستانیوں کو جاب دی ہوئی ہے بلکہ آپ نے فرینچ لوگوں کو جاب دی ہوئی ہے اپنی فیکٹریز میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ آپ کو کام کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ جی، ان لوگوں سے میں نے کام کیا ہے، بڑی محنتی لوگ ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں وہ کریکٹری سے کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا سارے ہی اچھے کام کرتے ہیں، لیکن مائنورٹی لوگوں کی ہے جو اپنے ملک کے لیے جس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں اس کا ڈیفنس کرتے ہیں اور محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب جب کہ آپ نے پاکستانی کمیونٹی میں بہت میں نے دیکھا ہے جا رہے، بلکہ آپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، اور پاکستانی یعنی آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ پاکستان کی سیاست میں وہاں جس طرح آپ ان ہوئے ہیں اپنے علاقہ میں، ادارہ میں، اور غالباً آپ نے پارٹی بھی کوئی یقیناً جوائن کی ہوگی، کون سی پارٹی جوائن کی آپ؟ میں نے شروع میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی اس لیے جوائن کی تھی کہ جو اس کا پروگرام تھا میں نے دیکھا وہ پروگرام مجھے تھوڑا یورپین کی رول پر لگا، یعنی منشور جو ان کا تھا. تو میرا مقصد تھا چلے ان کے ساتھ چل کے. اور عمران خان کا جو ہے انہوں نے جب یہاں پہ وزٹ کی فرانس میں تو ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، یہ جو 1 سال پہلے یہاں 1 سال پہلے. تو اس کے بعد میں نے کہا دیکھا کہ چلیں کچھ اپنے ملک کے لیے بھی کریں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے ویسے بھی تو کام انڈیپینڈنٹ بھی کر سکتے ہیں، میں نے کیے بھی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں اتنی، لیکن جو کسی پلیٹ فارم پر آ کر کام کرتے ہیں وہ مجھے ایک سچی پلیٹ فارم ملی. میں نے کہا اس پر یہ آدمی سنسیئر ہے اور اس پلیٹ فارم سے ہم آگے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں. اکیلے میں تو تھوڑا دیر لگے گی، ٹائم بھی لگے گا، تو ایک پلیٹ فارم میں آ کر جو ہے ہم جلدی یعنی ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میرا خیال ہے آپ کے صوبے میں تو حکومت بھی ان کی ہے، تحریک انصاف کی. جی. تو یہ اس کا مطلب آپ کے یعنی صوبے میں لوگ عمران خان کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک چینجنگ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آزادی ہو، ملک میں لوگ آسانی سے باہر اندر جا سکے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں کچھ قانون بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب پاکستان جائیں تو خوشی کے ساتھ جائیں، ہمارے بچے جب پاکستان کو جائیں تو خوشی کے ساتھ جائیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی عمران خان کام کرے اور ہمارا اگر صوبہ ایک مثالی بنا سکتے ہیں تو وہ بنائیں اسے. یعنی اگر صوبے کو اگر مثالی بنا سکتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کو بھی کل کو بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہیں کافی محنت کرنی پڑے گی. کام مشکل ہے، اچھا، لیکن ناممکن نہیں. ناممکن نام ہی نہیں. تو آپ عملی طور پر پھر پاکستان میں جا کر سیاست میں حصہ لیں گے؟ میری مراد ہے کہ آپ الیکشن بھی لڑیں گے یا نہیں؟ اچھا نہیں، وقتی طور پر ویسے میرا کیونکہ ایک جو بزنس مین ہے نا وہ سیاست میں لیتا ہے، لیکن وہ اس کے پاس ٹائم بھی کمی کی وجہ سے، اور مطلب یعنی وہاں جا کر الیکشن لڑنا ذرا مشکل ہے. لیکن مشکل ہے کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے یہ دوسری جماعتوں سے زیادہ بہتر نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ الیکشن لڑنا ٹھیک ہے، لیکن ہم ٹائم نہیں دے سکیں گے. فائدہ تو کچھ نہیں اس کا، کیونکہ ہم ادھر اتنے مصروف ہیں، اپنے آپ کو مطلب مصروف رکھا ہوا ہے کام کی وجہ سے. تو وہاں پر اگر کام ہم ٹائم نہیں دیں گے تو پھر کام تو نہیں کر سکیں گے نا.
آپ کی کوئی فیملی میں سے کسی نے الیکشن لڑا ہو یا آپ کے کوئی دوستوں میں سے وہاں کوئی ایم این اے یا ایم پی اے بنا ہو یا کسی کو آپ نے بنایا ہو؟ نہیں. اچھا، اس طرح جو آپ وہ پارٹی میں وہ حصہ نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی بہتر ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ گئے ہیں وہاں ادارہ میں، تو آپ نے پی ٹی آئی غالباً فوزیہ قصوری آپ کی تشریف لائی ہے وہاں. بالکل. ہاں، فوزیہ قصوری کو آپ نے بلایا ہے، وہ آپ کے گھر آئی ہیں. اور جتنا کچھ کر سکتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے لیے کر ضرور رہے ہیں ادھر. جی، پی ٹی آئی کے لیے، صرف پی ٹی آئی کے نہیں، اپنے ملک کے لیے. پی ٹی آئی کی ایک پلیٹ فارم ہے میری طرف سے. وہ پی ٹی آئی کو اس کا پروگرام جو ہے مجھے اس پر چلنا کرنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں، یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اس کے لیے کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلا ملک پی ٹی آئی کے بعد میں نا. یہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے، جو سچائی والی، جس پہ ہمیں سچائی نظر آ رہی ہے، وہ ملک کے لیے کام کر رہی ہے. فرسٹ میرا کام ملک کے لیے. میں نے دیکھا ہے مشتاق صاحب کہ آپ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ پر، جس طرح آپ نے یہاں محنت کی اور جس طرح آپ نے پاکستانیوں کو یہاں جابس بھی دی ہوئی ہیں. یقیناً یہ محنتی ہیں، ان سے اگر پیار کیا جائے. لیکن اتنی سادگی کیوں؟ کیونکہ یہاں تو جناب اوورسیز یہاں تو اتنا پیسہ ہو یا اتنا اللہ تعالیٰ نے عزت اور شہرت دی ہو تو بندہ تو جناب سر چھت کے ساتھ جہاں لگتا ہے. تو آپ نے، میں نے کل دیکھا آپ جس طرح آپ نے کھانا کھایا ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے، میں دیکھ رہا تھا جس طرح اتنی سادگی، وہی چیز مجھے یہاں لے آئی. جی بس سادگی جو ہے اسی میں میرا خیال کامیابی بھی ہے. میرا تو اسی سادگی میں کامیابی ہے. مجھے تو حقیقت میں آپ بتاؤں کہ مجھے سادگی پسند ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. میرا سادگی میں اسی میں کامیابی ہے. اس میں راز بھی میرا خیال کامیابی کا اسی میں. آپ نے دیکھا جدھر فرینچ لوگ ہیں، میں نے کیونکہ شروع میں میرا مقصد یہ ہے، جب میں نے سٹارٹ لیا نا یہاں پر، میرا زیادہ تر فرینچ لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے. اس لیے میری مونٹیلٹی جو تھوڑا ہے نا، وہ اسی طرح کی بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی تو میں نے کہا ہے نا کہ آپ پاکستانی کمیونٹی پہ پہلے بہت کم گئے ہیں. کم تھے نا، آپ کا دھیان زیادہ تر کام کی طرف اور فرینچ لوگوں کے ساتھ تھا، اور اسی اپنے جاب میں مصروف اتنا تھا. دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر کامیابی لینا، زبان ایک لفظ نہیں آتا آپ کو، کس طرح بڑا مشکل ہے نا. جی. اور اس سٹیج میں جانا کہ آپ کے پاس تقریباً 150-200 آدمی کام کر رہا ہے. ٹھیک. اور انٹرنیشنل سطح پر جو کمپنیاں ہیں اس کمپٹیشن میں آپ جا رہے ہیں، بہت محنت کی ضرورت ہے اس کے لیے. ٹھیک. آسان نہیں ہے کام. ٹھیک. تو لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. ناظرین، بریک لیتے ہیں یہاں، اور اس کے بعد جدون صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں کی سیاست میں پھر یہ کیوں نہیں انٹر ہو رہے؟ اگر وہاں عملی طور پر نہیں حصہ لے سکتے تو یہاں تو بہترین موقع ہے ان کے لیے. ایسے لوگوں کو تو فرینچ لوگ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں حصہ لیتے ہیں؟ جائیے گا نہیں، پلیز بات کرتے ہیں.